ارے ارے ارے، عارف بھائی عارف بھائی عارف بھائی، ذرا رکیے نا. اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا جو آپ سے ملاقات ہوئی. مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. عارف بھائی پلیز پلیز مجھے بچوں کے کچھ اچھے نام بتائیے نا. کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا نام رکھیں. مجھے پتا ہے آپ ضرور کوئی اچھا نام بتائیں گے. قیوم بھائی، کچھ روز پہلے آپ اسی طرح مفتی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے نا؟ کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے آپ کو بچوں کے اچھے نام نہیں بتائے؟ چھوڑیے نا عارف بھائی، اللہ غیبت سے بچائے. اب کیا مفتی صاحب کی تعریف کروں. میں نے ان کی اتنی منت سماجات کی، اور پتہ ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی آؤٹ ڈیٹڈ کھسے پٹے پرانے نام بتانے شروع کر دیے. اب مفتی صاحب تو مفتی صاحب ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. نام تو بالکل شارٹ اینڈ سویٹ ہونے چاہیے، بالکل یونیک. اب پرانے نام رکھتا کون ہے؟ عارف بھائی، سوسائٹی میں لوگ کچھ ہٹ کر پسند کرتے ہیں، بالکل یونیک. اب دیکھیے نا، میرے دوست نے اپنے بیٹے کا نام گوزیل رکھا ہے. کتنا کتنا یونیک لگتا ہے نا سننے میں. میں نے اور ہماری بیگم صاحبہ نے دونوں نے طے کیا ہے کہ ہم بھی ہمارے بچے کا نام بالکل یونیک رکھیں گے. سو عارف بھائی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پہلے کہ عارف بھائی کچھ کہتے، شرافت بھائی جو عارف بھائی کے ساتھ وہیں موجود تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا. اور شرافت بھائی کی کیا تعریف کریں. شر اور آفت سے کھیلنا، ان سے نپٹنا ان کا شوق تھا. اور شاید انہوں نے عبدالقیوم بھائی کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا. فوراً کہنے لگے، قیوم بھائی کیا مقدر سے ملاقات ہوئی. ابھی کل ہی ٹرین سے پورے خاندان کے لیے بالکل نئے شارٹ اینڈ سویٹ نام کی پوری سیریز لے کر اتر رہا ہوں. قیوم بھائی کی آنکھیں چمک اٹھی. انہوں نے عارف بھائی کا ہاتھ چھوڑا اور لب کے شر اور آفت کی طرف. او شرافت بھائی، آپ اور عارف بھائی دونوں میرے لیے ایک ہی تو ہیں. پلیز پلیز بتائیے نا، کیا ہے وہ نام؟ بات ایسی ہے قیوم بھائی، ٹرین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ٹکٹ تو کنفرم نہیں ملی، پر اللہ کا فضل ہے کہ آرے سی مل گئی. اب جو لڑکا میرے ساتھ سیٹ شیئر کر رہا تھا بہت اوچھا اور لفنگا تھا. نہ سکون سے بیٹھے نہ بیٹھنے دے، کبھی ٹانگیں ادھر کرے تو کبھی ادھر. میں نے اس سے کہا، برخوردار، بڑے شریف معلوم ہوتے ہو. والد محترم نے آپ کو کس نام سے شرف بخشا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، سوری میں سمجھا نہیں. میں نے کہا، ارے تمہارا نام کیا ہے؟ قیوم بھائی، لڑکے نے جو نام کہا میں کیا کہوں، بالکل یونیک. شرافت بھائی اب پہلیاں نہ بجھائیں، بتائیے نا کیا نام تھا. کیا بتاؤں قیوم بھائی، پورے بچوں کا نام ایک دم یونیک تھا. عبدالقیوم بھائی کی تو سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی. اوف شرافت بھائی اب بولیے بھی نا. اس لڑکے نے کہا، میرا نام پیش ہے. میں نے کہا، جی بالکل پیش کیجیے. اس نے کہا، وٹ ڈو یو مین؟ میں نے کہا، جی بتائیے. اس نے کہا، ابھی تو بتایا، پیش. اب میری بتی جلی، میں سمجھ گیا. میں نے کہا، آپ اکیلے پیش ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، میری تو بہنیں ہیں، ربائی اور قطع. میں نے کہا، سبحان اللہ، کچھ اور ارشاد فرمائیے. کہنے لگا، میرے دادا کا نام ارشاد ہے. انہیں اردو سے بڑا لگاؤ تھا، خاص کر اردو گرامر سے. انہوں نے میرے والد کا نام زبر رکھا تھا، بڑی مشکل سے انہیں زیر ملی. میں نے کہا، مطلب؟ ارے مطلب میری موم.
او اچھا، جب زیر اور زبر ملے تو آپ پیش ہوئے. ایگزیکٹلی انکل، آپ بہت سمجھدار ہیں. اچھا بیٹا، تو یعنی آپ کے پیش ہونے کے بعد قطع اور رباعیاں وجود میں آئی ہیں. جی انکل، آپ بالکل صحیح سمجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ. اردو کے تمام حرف جمع ہو گئے یا ابھی اور کچھ باقی ہیں؟ لڑکا سمجھدار تھا. اس نے کہا آج کل انگریزی کا زمانہ ہے، اس لیے اب جو آئیں گے وہ ایکس وائی زیڈ ہوں گے. عبدالقیوم بھائی پر سکتہ طاری ہو گیا، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے واقعی میں نام تو بالکل یونیک ہے. زیر زبر پیش ربائی قطع، کیا بات ہے کیا بات ہے. شکریہ شرافت بھائی، بہت بہت شکریہ. مجھے ذرا جلدی ہے، گھر جانا ہے. بیگم صاحبہ کو بھی تو سنانا ہے، وہ سنیں گی نا، بہت خوش ہوں گی. یہ کہہ کر عبدالقیوم بھائی رخصت ہو گئے. اب عارف بھائی سکتے میں تھے. شرافت بھائی کا منہ دیکھتے رہ گئے. کہنے لگے یار، مجھے تو لگا قیوم بھائی ناراض ہوں گے، پر وہ تو بہت خوش نظر آ رہے تھے. شرافت بھائی نے مسکرا کر کہا چلیے عارف بھائی چلیے، اب کیا پورا مشاعرہ سنیں گے؟ یہ الٹا زمانہ ہے، الٹا. اب گنگا سیدھی نہیں الٹی بہتی ہے. یقین مانے عارف بھائی، ان کی اولادوں کے نام ایکس وائی زیڈ نہ ہوئے تو کہنا. دوستو، دور فتن کی احادیث میں جہاں بہت سے فتنوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. زمانہ الٹی چال چلے گا. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا. حق اور باطل اس قدر ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں گے کہ دونوں میں فرق کرنا صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہو پائے گا. اس لیے ہم نے اس سیریز کا نام دور فتن کی الٹی چال رکھا ہے. جی ہاں، الٹی چال، ایک الٹا زمانہ جہاں اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنا ایک عام رواج بن گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب غلط کرنے والے اپنی غلط حرکتوں کو غلط تسلیم کرتے تھے، اور اچھے کام کرنے والے اور نیک لوگوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے، تمنا کرتے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور اب اس دور فتن، اس الٹے زمانے کی ایک عجیب نحوست چھائی ہوئی ہے. غلط کرنے والے اپنی غلطیوں کو صحیح کہتے ہیں. اتنا ہی ہوتا تو بھی خیریت تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ صحیح اور اچھے کام کرنے والوں کو نہ صرف غلط کہنے لگے ہیں، بلکہ انہیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. گویا وہ یوں تصور کرتے ہیں کہ ان اچھے لوگوں سے برا کوئی بدکار نہیں ہے. ان اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال سے توبہ کرے اور ہمارے ساتھ مل کر برے کام کرے، برے کام میں ہمارا ساتھ دے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں ہماری سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے نا الٹا زمانہ. اس الٹے زمانے کی انہی الٹی چالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ ایک کوشش ہے، یا یوں سمجھیں ایک دعوت فکر، کہ کہیں ہم بھی اس الٹی چال کا شکار تو نہیں ہو گئے.